خانقاہ عبدیہ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ آج اس پرآزمائش دور میں بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ کسی شخص کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مالی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی اور دیگر مسائل میں مبتلا ہے۔ سب مسائل کا حل، سب پریشانیوں کا حل صرف ایک ذات کے پاس ہے، اور وہ ہمارے رب کی ذات پاک ہے، جس کے پاس ہر پریشانی، ہر مسئلے کا حل ہے۔ پہاڑ جتنا مسئلہ بھی ہو، پہاڑ جتنا سخت مسئلہ بھی ہو، آگ جیسے جلا دینے والے حالات کیوں نہ ہوں، سمندر جیسے غرق کر دینے والے مسائل کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں اللہ پاک کی قدرت کے حوالے سے کہ ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم دو چیزوں کو اکٹھا کر لیں، ایسی چیزوں کو جو آپس میں ضد رکھتی ہیں۔ اجتماع ضدین ہمارے لیے ناممکن ہے، جیسے آگ اور پانی۔ آگ ہو، پانی آ جائے تو آگ نہیں رہے گی، آگ ختم ہو جائے گی، بجھ جائے گی۔ علی ھذا القیاس یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، یہ سوچنا بھی ناممکن ہے کہ رات اور دن اکٹھے ہو جائیں۔ رات آئے گی تو دن جا چکا ہوگا، دن کے جانے کا نام ہی رات ہے، اندھیرا چھا جانے کا نام ہی رات ہے، اور صبح روشن ہوگی تو رات جا چکی ہوگی۔ ہمارے لیے یہ مشکل ہے، ناممکن ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ رات اور دن کا اجتماع ہم کر سکیں، رات اور دن کو اکٹھا کر سکیں۔ مخلوق کے لیے ناممکن ہے، لیکن میں مثال دے کر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کو یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ رات کو اور دن کو جمع کر سکیں۔ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیسے ہوگا اللہ پاک کیسے کریں گے، یہ ہماری سمجھ ہے، ہماری سمجھ اور شعور میں یہ بات نہیں آ سکتی، لیکن اللہ پاک کو ساری کی ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، جس نے عدم سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ اب ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، ایک وقت تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، پیدائش سے پہلے کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کبھی ایسا وقت آیا کہ وہ کوئی چیز شیء مذکور نہیں تھا، کہ اس کا تذکرہ کیا جاتا، اس کا چرچا ہوتا، اس کا نام لیا جاتا؟ انسان پر ایسا وقت اللہ فرماتے ہیں کبھی ایسا وقت بھی آیا ہے، واقعتاً آیا ہے، پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور انسان پھر یہ دیکھے کہ منشأ تخلیق کیا ہے، کس چیز سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ اولاً مٹی سے بنا، پھر ہر انسان کی پیدائش اپنے ماں باپ کے ملے جلے نطفے سے ہوئی۔ کتنی گھٹیا اور مہین چیز سے انسان، جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ پاک نے پیدا کیا، کہ صرف اور صرف اپنی قدرت دکھانے کے لیے۔ پیدائش دیکھیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان سوچے کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ،
یہ اللہ پاک کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے انسان۔ پھر انسان اور حیوانات میں جو سب سے بڑی وجہ تمیز ہے وہ انسانی عقل ہے۔ ہمارے دادا مرشد حضرت اقدس مولانا عبداللہ بہلوی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، شجاع آباد والے بزرگ، ان کی خدمت میں کوئی شخص گاڑی میں آیا اور اس نے ایک نوجوان بچی اس کے ساتھ تھی، بظاہر وجاہت والی تھی، خوبصورت تھی۔ حضرت نے اس کو دیکھا، اس شخص کو ناراض بھی ہوئے کہ بے پردہ خاتون کو یہاں لے کر آ گئے۔ اس شخص نے ٹھنڈا سانس لیا کہ حضرت اس نے پردہ کیا کرنا ہے، یہ تو پاگل ہے بیچاری، میری بیٹی ہے، یہ پاگل ہے۔ اتنی بھی اس کو عقل نہیں ہے کہ پیشاب اور کھانے کی چیز میں بھی اس کو تمیز نہیں ہے، بعض اوقات پیشاب بھی کھا لیتی ہے اپنا۔ تو حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فوراً جو ہے نا جی پریشان ہو گئے اور آہ نکلی کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے عقل جو عطا کی ہے۔ انسان کو جو عقل عطا کی، عقل نہ ہو بس سارا کچھ انسان کے پاس ہے، شکل انسانوں والی، لیکن لوگ سلوک جانوروں والا کرتے ہیں، جیسے جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، پاگل کے ساتھ وہی ہوتا ہے سلوک۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ہمیں صاحب عقل بنایا، جانوروں سے، حیوانات سے، اور بھی وجوہ ہیں کہ انسان حیوانات سے ممتاز ہے، لیکن عقل ایک بہت بڑا فرق ہے حیوانات اور انسان۔ یہ سارا کچھ اپنی قدرتوں سے پیدا کیا ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے کہ انسان کو ہماری قدرتوں پر یقین ہو جائے، ہماری خالقیت پر، ہماری رازقیت پر، ربوبیت پر، ہماری عطاؤں پر اور ہماری قدرتوں پر۔ سوچئے تو صحیح اس بات کو کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی آن میں رات اور دن کا اکٹھا ہونا بظاہر ہمیں ناممکن نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک کے لیے بہت آسان ہے۔ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، نہ اس لیے بیٹھیں، صرف اتنا آگاہ کرنے کے لیے کہ اللہ پاک کو یہ قدرت بھی حاصل ہے، اور اس سے بھی مشکل سے مشکل، ناممکن سے ناممکن چیز جو مخلوق کے بس میں نہیں، وہ اللہ کے بس میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ہمارے پڑوسی ملک، ہمسایہ ملک افغانستان کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اللہ پاک کی طاقت، قدرت کس قدر زیادہ ہے کہ مقابلے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور اس کے ساتھ بہت ساری طاقتیں، ایٹمی قوتیں، اور مقابلے میں کون تھے؟ چند ابابیل تھے، پھٹے پرانے کپڑے والے، اور پاؤں میں جوتا بھی جن کے نہیں ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے کیسے فتح عطا فرمائی؟ تو ایسے یہ باتیں جو ہوتی ہیں، یہ واقعات جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہوتے ہیں اور نصیحت بھی ان میں ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جب بھائیوں نے ظلم کیا آپ پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے، والدین سے ان کو جدا کیا، کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے نکالے گئے، مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، غلامی کی زندگی اختیار کی، پھر زلیخا نے اپنے چکر میں پھنسانے کی کوشش کی، وہاں سے اللہ پاک نے سرخروئی دی، جیل چلے گئے، جیل سے نکلے ہیں تو اللہ پاک نے وزارت اور بادشاہت کی کرسی پر پہنچا دیا۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ ابتدا کیسی، کس قسم پرسی کے عالم میں اپنے گھر سے نکلے، کیسے آپ کی چیخوں کی آواز کس نے سنی ہوگی سوائے اللہ کی ذات کی، جب بھائیوں نے ظلم کیا اور آپ کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے، اور اللہ پاک نے آپ کی کیسے حفاظت کی، اور انجام کیا ہوا، کتنا خوبصورت انجام ہوا۔ تو یہ سب واقعات جو ہوتے ہیں
یہ اللہ پاک کی قدرت کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں آپ، جس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خاطر فرعون نے، دشمن نے کئی ہزار بچوں کا قتل کیا، خون بہایا، جو بھی نومولود پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ نجومیوں نے بتلایا تھا، اسے ایک خواب آیا تھا، فرعون کو ایک خواب آیا، نجومیوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بڑا صاحب وجاہت ہوگا، اسے بڑی قدرتیں ملیں گی، وہ تیری سلطنت کی تباہی کا ذریعہ بنے گا، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی جب وہ بڑا ہوگا۔ اس نے کہا میں انتظام اس کا کر لیتا ہوں۔ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا، ڈیوٹی لگا رکھی تھی، محلوں میں خواتین جاسوس پھرتی تھی، جس عورت کے ہاں بھی پیدائش ہوتی قتل کر دیا جاتا اسے، نہ کوئی بچہ بڑا ہوگا نہ وہ حالات سامنے آئیں گے۔ تو اللہ پاک کو تو ساری قدرتیں حاصل ہیں، اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب اللہ پاک کسی کام کا ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، پھر مخلوق کیا ہزاروں مخلوقات اکٹھی ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس سے تو اپنے سب بندوں پر فوقیت اور غلبہ حاصل ہے۔ بندے ہیں اس کی مخلوق ہے، وہ اس کو کیسے عاجز کر سکتے ہیں؟ تو جب اللہ پاک نے ارادہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا، کہ وہ وجود میں آئے، ولادت ان کی وجود میں آئے اور ولادت ہو، تو ام موسیٰ گھبرا رہی تھی، جب پیدائش ہوگی تو سن رکھا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فرعون قتل کر دیتے ہیں، اس کا ذبح کر دیا جاتا ہے اس پہ۔ تو ولادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو القاء کیا، الہام کیا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ایک صندوق لیں، تابوت لیں، اس اپنے پیارے نونہال کو، اس اپنے پیارے بیٹے کو اس میں محفوظ کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیں، بس اپنے پاس رکھیں۔ تو وہ دریا لے کر جو ہے چل رہا تھا، جا رہا تھا، پانی بہا رہا تھا اسے۔ فرعون کا محل بھی دریا کے کنارے تھا۔ فرعون کی باندیوں نے وہ صندوق اور تابوت دیکھا تو اسے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، اسے قابو کر لیا۔ جب اسے کھولا تو انتہائی خوبصورت بچہ، چلتے چلتے بات فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، جو اللہ کی نیک بندی اور ایمان والی تھی، اولاد تو تھی نہیں، انہوں نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، بڑا نورانی چہرہ، اور پھر اللہ کے نبی بننے والے تھے، تو دل میں محبت گھر کر گئی۔ فرعون کو جب دکھایا تو فرعون تو اسی سازش میں تھا۔ پہلے تو یہ اس نے یقیناً سوچا ہوگا کہ یہ بچہ بچ کے کیسے آ گیا، یہ ذبح کیوں نہیں ہوا، قتل کیوں نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ پاک نے دونوں کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ بھائی آسیہ کے دل میں تو تھی، فرعون کے دل میں بھی محبت ڈال دی۔ اسے جرأت نہ ہوئی کہ وہ غلط نظر سے دیکھے، قتل اور ذبح کی نظر سے دیکھے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیں، جس بچے کی خاطر قدرت دیکھیں، جس بچے کی خاطر ہزاروں بچے قتل ہوئے، اسی بچے کی پرورش فرعون کے گھر، دشمن کے گھر کروائی اللہ نے۔ اس میں یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، نہ لیکچراری اور تقریر کا فن، یعنی اظہار علمیت کا اظہار مقصود ہے۔ مقصود اللہ پاک کی قدرت سے ہم ایک دوسرے کو آگاہ کریں، آگاہ ہو جائیں کہ اللہ پاک کو یہاں تک قدرتیں حاصل ہیں، بلکہ یہاں تک کیا، اللہ پاک کو تو بہت زیادہ قدرتیں حاصل ہیں۔ اب بظاہر قبر کا گڑھا اتنا ہوتا ہے، کتنا قبر کا گڑھا ہوتا ہے، چھوٹا سا قبر کا گڑھا ہوتا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی قبرستانوں میں جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اب سرگودا شہر میں اتنا بڑا قبرستان ہے، وہ ہے ہی، وہاں ہے ہی نہیں جگہ ہے ہی نہیں، زبردستی وہاں پہ مردے جو ہے وہ دفنائے جا رہے ہیں، ہے ہی نہیں جگہ، اتنا پرانا قبرستان ہے۔ غالباً ایک ایک قبر میں کئی میتیں، کئی مردے لٹائے جاتے ہیں۔
اب قبر کا گڑھا اتنا سا ہے، اتنا ہی ہے کہ آرام سے ایک میت کو دفن کیا جا سکے۔ اگر اس شخص نے جو دفن ہوا ہے، جسے اللہ پاک نے موت دی اور دفن ہو گیا، لوگوں نے اسے سپرد خاک کر دیا، اگر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو سوال و جواب ہو کر تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ انسان کی نظر کھلے میدان میں کھڑا ہو کہاں تک جاتی ہے؟ کھلے میدان ہو، چٹیل میدان ہو کہ کوئی عمارت نہ ہو تو نظر کہاں تک جائے گی؟ میلوں تک اس کی نظر جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا، نظر میلوں تک جائے گی۔ تو بظاہر ایک گڑھا ہے، چھوٹا سا گڑھا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک قبر ہے، اوپر بھی قبر ہے، دائیں بھی قبر ہے، نیچے بھی قبر ہے، بائیں بھی قبر ہے۔ حدیث پاک میں اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے کہ تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ وہ کہاں سے آ گئی جگہ؟ دیکھیں نا، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی شان۔ بظاہر ایک گڑھا ہے، 4-5 فٹ کی جگہ ہے، ایک 4 فٹ جتنی جگہ لے لیں آپ، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں 1000% یقین ہے کہ مومن کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ وہ جگہ کہاں سے آ گئی؟ ہے تو چھوٹا سا قبرستان۔ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ایسے ہی اللہ کی قدرتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ کی قدرت پر لامحدود یقین ہونا چاہیے تاکہ بندہ خوب گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے۔ یہی صرف رکاوٹ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی، بندے کو بے یقینی ہوتی ہے۔ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، بے یقینی سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، دعا تو کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ جو بے یقینی والی کیفیت ہے، اس سے انسان کا کام نہیں بنتا۔ یقین کامل ہو، انسان کے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں، بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں اللہ کے ہاں، کیونکہ جس ذات سے مانگ رہا ہے وہ ذات بہت بڑی ہے۔ وہ کام میرے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، آپ کے لیے ناممکن ہے۔ جس سے مانگا جا رہا ہے، جس کے دربار میں سر جھکا رہے ہیں، جس کے سامنے جھولی اور ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اس کے لیے تو بالکل آسان، بالکل آسان ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا اپنی حاجات کو طلب کرو، اللہ کو پکارو، لیکن ساتھ یہ بھی ہے وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہوگا پھر کام نہیں بنے گا۔ تو یقین دلانے کے لیے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ ذات بہت بڑی قدرت والی ہے۔ یہ نہ سوچنا پتہ نہیں وہ کر سکیں گے کہ نہیں، اور مانگنے سے وہ عطا کرتے ہیں، لیکن مانگنے کا بھی رنگ ڈھنگ ہو، مانگنے کا بھی طریقہ ہو، مانگنے سے وہ ضرور عطا کرتے ہیں، بلکہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ غضب کا لفظ ہے، غضب کا۔ من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، یغضب علیہ، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا، اس فرمان عالی سے، کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے، بولو خود نتیجہ نکالو نا، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ عبادت کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم کرتے ہیں، یہ عبادت جو ہے اپنی ذلت کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ دیکھو نا کتنی معزز جگہ ہوتی پیشانی، کہاں رکھتے ہیں اللہ کے قدموں میں، اپنی عاجزی اور ذلت کا اظہار، اللہ پاک کی عزت اور اللہ کی فوقیت اور برتری اور قہاریت کا اظہار، اعتراف کرتا ہے بندہ۔ لیکن دعا جو ہے ایسی چیز ہے، دعا ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مثال دے کر سمجھائی، مثال دے کر کہ بندے نے، مخلوق نے کیا عزت دینی ہے اللہ پاک کو، لیکن دعا سے پڑھ کر اللہ پاک کا اعزاز اور اکرام نہیں ہے۔ کوئی شخص چاہے کہ میں اللہ کو اعزاز اکرام دوں، بندے کے بس میں نہیں ہے،
لیکن دعا کر کے وہ اللہ پاک کو بہت بڑی عزت فراہم کر سکتا ہے، اپنی ذلت کا اظہار کر رہا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ بہت بلند ہیں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میرے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے، یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلتے، یہ جھولی کسی کے سامنے نہیں پھیلائی جاتی، صرف آپ کے سامنے پھیلا رہا ہوں۔ اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں مانگنے سے۔ اللہ پاک تو حدیث پاک میں آتا ہے، اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اچھا میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا آسمانوں میں ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یعنی گناہ ہے، گناہ گار ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے تو اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ اپنی حاجات طلب کر رہا ہے اور نیک ہے، اس سے کیوں نہ خوش ہوں گے، اس کی کیوں نہ حاجات پوری کریں گے، ضرور کریں گے۔ لیکن دعا کی جو قبولیت ہے اس کے شرائط پاس ہونے چاہیے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ ارشاد فرمایا اطب مطعمک، اپنی روزی کو حلال کر لو، اپنے رزق کو حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ رزق جو انسان کھاتا ہے، رزق تو ملتا ہے، بس اسے حلال طریقے سے کھائے، حلال کر کے کھائے۔ کاروبار کر رہا ہے شرعی طریقے سے کرے، تجارت کر رہا ہے شرعی طریقے سے کرے، ملازمت ہے تو ملازمت کا حق پورا کرے۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھا ہے اور دستخط وہیں بیٹھ کے ہو رہے ہیں اور تنخواہ لے رہا ہے۔ ملازمت کرے پوری، یعنی اس کا حق ادا کرے، اپنی ڈیوٹی پوری کرے۔ تجارت کر رہا ہے تو صاف شفاف اور شریعت کے مطابق کرے۔ یہی چیزیں۔ مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا جو کام ذمہ داری وہ دیانت اور امانت سے کرے، اس کا رزق حلال ہو جائے گا۔ کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ لوگوں نے مشکل بنا رکھا ہے، یہ ذہن بھی غلط ہے لوگوں کا۔ آج آپ سنیں گے کہ اس دور میں حلال جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی ذہن بنا ہوا ہے کہ حلال کے ساتھ آسائش، نعمتیں، کھلا رزق کہتے ہیں یہ ناممکن ہے۔ حرام کماؤ گے تو یعنی کوٹھی بنگلہ بنا سکو گے اور بڑا کاروبار سے، یہ غلط ذہن ہے۔ یعنی یہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ پاک کو قدرت ہی نہیں ہے حلال طریقے سے دینے کی۔ ایسی بات ہے؟ نہیں، اللہ پاک کو تو ساری قدرتیں، مانگو، وہ طریقہ اختیار کرو اور اللہ سے مانگو۔ طریقہ بھی وہ اختیار کرو جہاں سے حلال رزق ملتا ہے اور اللہ سے مانگو۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج مسائل ہر ایک کے ساتھ ہیں، پریشانی ہر ایک کے ساتھ ہیں، تو اس کا بہترین حل دعاؤں کا اہتمام ہے۔ دعاؤں کا اہتمام ہے، دعاؤں کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا اے مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اذا سألک عبادی، ہاں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آگے فرمایا، اس سے آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے۔ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ آفس کا ٹائم ہے، اب شام ہوگی اب جاؤ اگلے دن آنا، یا صرف نمازوں کے بعد آپ نے پکارنا ہے، نمازوں کے بعد کے علاوہ، یا تہجد کے وقت، ٹھیک ہے، یہ قبولیت کے زیادہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد، سحری کا وقت، فرض نمازوں کے بعد، شب جمعہ میں، جمعہ والے دن عصر اور مغرب کے درمیان والی گھڑیاں، یا دونوں خطبوں کے درمیان والی گھڑیاں، ٹھیک ہے، قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اذا دعان، جب بندہ مجھے بلائے گا، پکارے گا، میں پکار کے لیے حاضر ہوں، اس کی قبولیت کرنے حاضر، جس وقت رات ہو دن ہو۔ کیوں؟ اللہ پاک کا اور کوئی کام نہیں ہے، یاد رکھ، کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر دن ایک اپنی شان کے ساتھ ہے۔ وہ تو کان لگا کے بیٹھے ہیں، کان لگا، سمیع اللہ کی صفت ہے، کیا؟ سامع ہماری صفت ہے، سننے والا۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ سمیع۔ سمیع اس ذات کو کہتے ہیں جس کی سماعت میں کبھی زوال ہی نہ ہو، کبھی اس کی سماعت ختم نہ ہو، ہر وقت سننے والا ہو، دور سے نزدیک سے، جہرن سرن، دل کی آوازیں ہر وقت سننے والا ہو، سمیع اس ذات کو کہتے ہیں۔
تو اللہ پاک کا تو اور کوئی کام نہیں ہے کہ اللہ کسی کام میں استغفر اللہ کسی جیسے دفتروں میں جاؤ، افسروں کے پاس جاؤ، صاحب میٹنگ میں مشغول ہیں، باہر کھڑے ہیں سائلین، حاجات والے کھڑے ہیں باہر، ضرور اپنی اپنی وہ لے کر کھڑے ہیں، صاحب میٹنگ میں ہے جی، ٹھیک ہے بھائی، میٹنگ ہے آگے پیچھے نہیں ہوتی، وہ اسی وقت ہوتی کام کے وقت، صاحب میٹنگ میں، صاحب کہیں کام سے باہر چلے گئے۔ اللہ پاک تو ہر وقت بندوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے، بیماروں کو شفا دینے کے لیے، رزق کی تنگی میں مبتلا لوگوں کو رزق دینے کے لیے ہر وقت انتظار میں بیٹھے ہیں، ہر وقت انتظار میں۔ ہاں جو سحری کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس وقت اٹھنے کی توفیق دے، آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رات کا نصف حصہ گزرتا ہے، آدھا حصہ گزر جاتا ہے، تو اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ثلث لیل باقی رہ جاتا ہے، یعنی رات کے 3 حصے بناؤ، 2 حصے گزر گئے، ایک آخری حصہ رہ گیا۔ یہ ٹائم سردی گرمی میں مختلف ہوتا ہے، یہ آپ لے لو مغرب سے لے کے فجر تک جتنا ٹائم ہے اس کے 3 حصے بنا لو، مشکل تو نہیں ہے، 2 حصے نکال دو، جو آخری حصہ ہے اس کو لے لو۔ اس وقت فرمایا آسمان دنیا پہ اللہ پاک تشریف لاتے ہیں اور پہلی آواز لگتی ہے، حل من مستغفرین، کو بخشش کا طالب ہے، کو مغفرت کا طالب ہے، حل من سائل، کوئی مانگنے والا ہے، حل من مسترزقین، کوئی رزق کا طالب ہے۔ یہ 3، یہاں تک کہ جو ہے صبح صادق ہو جاتی ہے، یعنی فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت تک یہ صدائیں اللہ کی طرف سے لگتی رہتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو اس وقت اٹھ لیتے ہیں، اٹھ کر بیدار ہو کے اللہ سے مناجات کر لیتے ہیں۔ نہیں کوئی اٹھ سکتا، بالفرض نہیں اٹھ سکتا، تو دروازہ بند تو نہیں ہے، یہ تو نہیں بھی فجر ہوئی اور دروازہ بند ہو گیا، ایسا ہی ہے، بولیں تو صحیح آپ نے تو خود فرما دیا، اذا دعان، جب بندہ مجھے بلائے گا میں حاضر ہوں، میں اس کی دعا کرنے والے کی، مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، پکارتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں اور اس کو پورا کرتا ہوں۔ ہاں اس کی قبولیت کے اظہار میں وقت لگ سکتا ہے، یاد رکھنا، وقت لگ سکتا ہے۔ آپ نے ایک چیز اللہ سے مانگی ہے، آپ کو ایسے نہیں، ہم تو جلد باز ہیں، ہاتھوں پہ سرسوں اگائے، ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے بس ادھر دعا کی اور ادھر باہر وہ چیز ہمیں مل گئی۔ اللہ پاک جلدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں، بندہ جب تک جلدی نہ کرے، مانگتا رہے، بس دروازہ کھٹکاتا رہے، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور دعا کی کہ اے اللہ انہی میں سے، اہل مکہ میں سے ایک شخص ان کے لیے بھیج جو ان کو آپ کا راستہ دکھائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ نبی آخری زمان ان میں بھیج۔ ہزاروں سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی ہے، کئی ہزار سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزر گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تعارف پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ابا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مجھ سے پہلے آئے تھے، انہوں نے میری بشارت دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے مبعوث ہونے کی دعائیں کی تھی کئی ہزار سال کے بعد۔ بعض اوقات آپ نے جوانی کی ابتدا میں دعا کی ہوگی، وہ بڑھاپے میں انشاءاللہ آ کر پوری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے پتہ نہیں کب دعا کی ہوتی ہے، انسان دعا کرنے والا بھی بھول جاتا ہے، اللہ پاک اس کو کسی نہ کسی صورت میں پورا کر دیتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے تو پتہ چلتا ہے اوہو میں نے دعا اللہ پاک سے کی تھی، مانگا تھا، اس وقت میرے خیالات بھی وہ مجھے خیال بھی نہیں رہا کہ اللہ پاک نے یہ چیز مجھے عطا بھی کر دی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ دنیا میں، دنیا فانی ہے، دنیا کی چیزیں فانی ہیں، نہ انسان نے خود رہنا، نہ یہاں کی نعمتیں باقی رہیں گی۔ تو اللہ پاک ہر چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، دنیا میں نہیں عطا کرتے، اس کو اس کا اجر و ثواب دعاؤں کا وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ایک دعا کی قبولیت کا یہ طریقہ ہے، اور ایک طریقہ، ایک سنت یہ ہے کہ اللہ پاک وہ چیز، مانگی ہوئی چیز نہیں عطا کرتے، لیکن آنے والی کو بہت بڑی مصیبت بندے سے ٹال دیتے ہیں۔ بندے کو کیا پتہ ہوتا ہے مسجد سے باہر نکلے گا کیا معاملہ پیش آ جائے گا، رات کو سوئیں گے، صبح خیریت سے پتہ نہیں اٹھ بھی سکیں گے نہیں، گھر سے نکلا ہے، گھر والوں نے رخصت کیا ہے،
بعض اوقات تو ہوتا ہے بندہ واپس آ جاتا ہے، بعض اوقات بندہ خود نہیں آتا، بندے کی میت آتی ہے۔ تو دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے دعا کرنے سے کوئی چیز، چھوٹی سی چیز مانگی، وہ تو نہ ملی، وہ تو حقیر سی چیز تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ چیز نہیں، تجھے میں بہت بڑی مصیبت جو تجھ پر آ رہی تھی اس مصیبت سے تجھے نجات عطا کر دیتا۔ اس لیے خوب مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے اللہ پاک سے، خوب جتنا ہو سکے مانگو۔ کچھ نہ کچھ دنیاوی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ، کچھ آخرت کے لیے اللہ پاک ذخیرہ فرمائیں گے، اور کچھ ہماری دعائیں یہ نتیجہ لائیں گی کہ ہمارے سر سے اللہ پاک آنے والی مصیبتیں ٹالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مانگنے کی توفیق بھی مانگنے سے ملتی ہے۔ اللہ پاک سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ اپنی ذات پاک سے مجھے خوب مانگنے کی توفیق عطا فرما، یعنی مانگنے کی توفیق بھی مانگنے سے ملے گی۔ کہتے ہیں جس چیز کی توفیق نہ ہو رہی ہے اللہ سے مانگو۔ دعاؤں کا اہتمام یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس بندے پر جو بندہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، جس شخص پر دعاؤں کا دروازہ کھل گیا اس نے بس اللہ پاک کے خزانے لوٹ لیے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا۔ جس پر دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا دروازہ کھل گیا، اللہ پاک نے سے خوب مانگنا اس نے شروع کر دیا، اللہ پاک اس پر مہربان ہوتے چلے جائیں گے۔ کچھ تو مصائب سے اسے بچائیں گے اور کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ فرمائیں گے، اور بہت ساری نعمتیں دنیا میں بھی اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، ہماری حاضری درود